سیاست میں پہلا رول جو تھا وہ نیشنلسٹ سیاست کے خلاف قلمی جہاد، اور اسی کو جماعت اسلامی اب بھی قرار دیتی ہے کہ تحریک پاکستان میں مولانا کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے وہ متحدہ قومیت کے مقابلے میں مسلمانوں کی ایک جداگانہ قومیت کو دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ ثابت کیا اور نفی کی اور تردید کی اس موقف کی جو مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین المدنی ایسی عظیم شخصیتیں جس نہج پر چل رہی تھی، ان پر شدید ترین تنقیدیں مدلل جو ہے وہ مولانا مودودی کی۔ مسلمانوں کے قومی مفادات کے تحفظ اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت یا ان کی آزادی اور خود اختیاری کے حصول کی جد و جہد کا اسلام کی نشأت ثانیہ یا احیاء دین سے ہرگز کوئی تعلق نہیں۔ یہاں میرے نزدیک انتہا پسندی ہے۔ یہ میں نے بات کہی نا، اسلام اور مسلمان دو علیحدہ چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ باہم ملی ہوئی بھی ہیں۔ اصل میں اسی نقطے کے تحت ہے ساری تنقید جو مسلم لیگ پر اور تحریک پاکستان پر ہوئی کہ تم مسلمانوں کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو، اسلام تو اس راستے سے آئے گا نہیں۔ یہ بات صحیح تھی، اسلام نہیں آ سکتا اس راستے سے۔ ایک قومی جنگ ہے، یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے، اور اسلام کی نگاہ میں تو مسلم قوم پرستی بھی اسی طرح کی ہے جیسی کوئی اور قوم پرستی۔ یہ مولانا کے الفاظ ہیں، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ مسلم قوم پرست بھی نسل کی بنیاد پر نسلی مسلمان ہیں، تو آپ اپنے نسلی مفادات، اپنے قومی مفادات کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب میرا موقف کیا؟ اصولی اعتبار سے یہ بات درست ہے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کے معاملے کو اس طریقے سے بالکل اس کی نفی کر دینا جو ہے یہ انتہا پسندی ہے۔ مولانا نے فلسطین کے مسئلے پہ بھی یہی رائے دی تھی۔ میری کتاب تحریک جماعت اسلامی میں وہ اقتباسات موجود ہیں سارے، کہ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا اسرائیل کی ریاست قائم کی جا رہی ہے، کس طرح ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے، کوئی یہ سب اصل میں سزائیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں اس جرم کی کہ ہم نے اپنا اصل کام چھوڑ دیا ہے۔ میں اس کو اصولی اعتبار سے صحیح سمجھتا ہوں، لیکن ریئلزم کے بھی کچھ تقاضے ہیں، حقائق کے پر بھی نگاہیں رہنی چاہیے، اور ان میں یہ ہے کہ بہرحال مسلمان اور اسلام کا ایک رشتہ ہے، اور مسلمان کے جان و مال کا تحفظ، مسلمان کی آبرو کا تحفظ، مسلمان کے دنیاوی جو بھی مفادات اور حقوق ہیں ان کے لیے کوشش، یہ بھی آپ اسے غیر اسلامی کام نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ کہیں یہ کام ہمیں نہیں کرنا، یہ دوسری بات ہے، ہم نے اپنے آپ کو کسی اور کام کے لیے وقف کر لیا ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے اوپر اس درجے کی شدید تنقید کہ وہ گویا کہ بالکل اسلام کے دائرے سے باہر کا کوئی کام ہو رہا ہے، یہ میرے نزدیک تشدد یا شدت پسندی جسے کہتے ہیں اس کا ایک مظہر ہے۔ اس میں آپ کے سامنے بات رکھوں کہ میرے سامنے ہے معاملہ بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل جس درجے اخلاقی دینی اعتبار سے زوال کا شکار تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، اس کا آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعوت اور تبلیغ اور سارے معجزات جو انہوں نے دکھائے، سب دیکھ کر بھی اس قوم کا حال یہ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر انہوں نے بچڑا بنا لیا، پوجنا شروع کر دیا، بہت بڑی تعداد تو اسی میں لگ گئی۔ اس سے پہلے خود کہہ چکے تھے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بت جو ہے بنا دو، ہم بھی ذرا اسی طریقے سے تپسیا کیا کریں جیسے یہ دوسری قومیں کرتی ہیں، گیان دھیان کے لیے خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، تو کوئی سامنے ہو تو ذرا، یہ ان کا حال ہے۔ اور پھر یہ کہ جب وقت آیا ہے جنگ کا تو کورا جواب، صاف جواب۔ لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعوت، جو بھی انبیاء دعوت نبوت اور کارنامہ رسالت ہے، سب کے بعد یہ حال ہے جس قوم کا، تو اس سے پہلے کیا حال ہوگا؟ قیاس کنز گلستان من بہار مرا۔ لیکن اس قوم کو مظلومیت کی حالت سے نکال کر اور آزادی دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کی بعثت کے بنیادی مقاصد کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ پہلی جو دربار کے اندر ان کی حاضری ہوئی ہے، انہوں نے دعوت پیش کی ہے، تو یہ تھا ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، بنی اسرائیل پر جو تم نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں ان سے ان کو رہا کرو اور میرے ساتھ جانے دو، ہم جہاں سے آئے تھے وہیں واپس جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہم آئے تھے یہاں پر اور آباد ہوئے تھے تمہارے اس ملک کے اندر، لیکن اب تم نے ہم پہ جو ہے ظلم و ستم جو روا رکھے ہیں، اب ہمیں اجازت دو، واپس جاتے ہیں۔ ہم تو فلسطین سے آئے تھے، فلسطین لوٹ جائیں گے۔ لیکن وہ فرعون کہاں جانے دینے والا تھا، اس لیے کہ انہیں تو بیگار ملی ہوئی تھی۔ یہ احرام مصر کی تعمیر میں ان کا خون شامل ہے، ان کی ہڈیاں شامل ہیں، مفت کی لیبر۔
اور ان سے جو شدید ترین پرسیکیوشن تھی تو اللہ نے ان کو نجات دلائی۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے جو قومی جو معاملات ہیں، آزادی کے حصول، ان کا مستقبل، ان کے مفادات، ان کی مصلحتیں، یہ چیز بھی در حقیقت دین کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس کام میں لگے ہوئے، ہمیں اس کام سے دلچسپی نہیں، ہم اس سے بلند تر ایک کام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔